نیکسٹ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور مومن کی دوسری صفت کیا ہے؟ جو بےہدہ لغو، جس میں ٹائم برباد ہو، ایسے کاموں میں وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے۔ معرضون اعراض کرتا ہے، یعنی منہ چھپا کے، جو تمثیلات ہے نا ہمارے ہاں، یعنی وہاں سے اپنا منہ ہٹا دیتا ہے، منہ چھپا دیتا ہے، یا سنی ان سنی، دیکھی ان دیکھی، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہ بےہودہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کی طرف اس کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ مثلا کہیں پہ بیٹھ کے لوگ غیبت میں لگے ہوئے ہیں، مومن کیا ہے، وہاں جو ہی دیکھے گا کہ غیبت ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو بجائے اس محفل کا حصہ بنے، خاموشی سے نکل جائے گا، نہ ان باتوں کا اثر لے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہیں فساد ہو رہا تو وہ فساد کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے اس کا بہت سخت ترین، یعنی ان چیزوں کا بہت سخت ترین گرفت ہے خدا کے ہاں، تو اس لیے وہ اپنے خدا کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کی رضا نہیں چاہتا ہے۔ لوگ تو چاہتے ہیں انوالو ہو جائیں، پھڈا کریں، مرد آباد زندہ باد کے نعرے لگائیں، تو اس لیے ابھی ایک تھوڑا سا پہلے سنو، اس کے بعد نوٹ کر کے رکھو، پھر مجھ سے پوچھو۔ اب جو ہی اس کا حصہ نہیں بنتا ہے تو اس وقت کیا ہے، اس کے لاشعور میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب جو حصہ بنتے ہیں ان کے لاشعور میں خدا نہیں ہوتا، ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیزیں جس میں کلیئر کٹ آپ کا ٹائم برباد ہو، لغویات کہتے ہیں اسی کو، جیسے کہ کہتے ہیں نا بندہ جو ہے کسی کی ناجائز تعریف کرتا ہے حد سے زیادہ، تو اس میں ٹائم برباد۔ اسی طریقے سے آپ بحیثیت طالب علم آپ سوالات کرتے ہیں، جواب آپ کو معلوم ہے، پھر بھی اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ دو چیزیں۔ اچھا، تیسری چیز، یعنی مختلف حصوں میں آپ کسی کی یعنی برائیاں تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، آپ بجائے اچھائی کو بیان کرنے کے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں ٹائم برباد ہے یا نہیں ہے؟ لو، جس میں ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس قیمت کو ضائع کرنے کا عمل کو لو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ باتوں میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ کھانے پہننے اوڑھنے، سب چیز میں لغویات کہتے ہیں، جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا آگے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ دیکھو جو چیزیں کلیئر ہیں اس میں جلدی آگے بڑھوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے 26 کو آپ کا پیپر ہو، یہ بھی سننے میں آیا ہے، کیونکہ ابھی یونیورسٹیز بند کرنے کے دیکھیں نا، اس طرح نہ کرو، وہ تو میرا اختیار کو مجھے رہنے دو، اب پہلے سمجھو، میری مرضی، چاہے کان یہاں سے پکڑوں چاہے یہاں سے پکڑوں۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کان یہاں سے پکڑو، آہستہ پکڑو، ٹھیک ہے نہیں، اور چھپا کے پکڑو، دکھا کے نہیں، یہ چیزیں آپ رہنے دو، آپ سمجھو۔ اب سمجھنے کے بعد میری مرضی ہے، میں چاہے آپ کو MCQs بناؤں، چاہے آپ کو اس کی ڈیٹیل، چاہے ترجمہ پوچھوں، چاہے آپ کی اس کی تشریحات پوچھوں، تو میری مرضی ہے نا۔ تو اب سمجھنے میں کوئی ایشو ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے میں آرام سے آگے نکل رہا ہوں۔ اچھا آگے چلیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ساتھ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اب اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں جو تخلیق کائنات ہے، خدا کی تخلیقات، خدا شنکر آچاریہ کی طرح جو ہے کنول کے پھول میں تو نہیں پیدا کرتا ہے نا، وہ ایک نظام ہے، تو اس نظام کے تحت تخلیق خدا کے کام آگے بڑھتے ہیں، یعنی انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ ہے، یہ اس آیت میں بتایا۔ یعنی مومن وہ ہے جو ان تمام حدود کا، جیسے کہ پچھلے کلاس میں بات ہوئی تھی عقد کے حوالے سے، تو وہ خدا نے جو دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے این دم تک، جسے بحیثیت مسلمان
نکاح کے اس میں بندھن میں بند جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فمانی بتاگا، ان تمام چیزوں سے جو بغاوت کرے گا، جو دور ہوگا، بریک کرے گا، ان حدود کو توڑے گا، ان قوانین کو توڑے گا، تو خدا کی نظر میں کیا ہے؟ وہ باغی کہلاتا ہے۔ اور باغی کی سزا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو بھی بارڈرز کراس کرتا ہے تو اس کی کم سے کم سزا اس کا گردن کاٹنا ہے، یعنی آرے میں ڈالنا ہے، پھانسی لگانا ہے، ہر قسم کی سزا ہے نا، وہ بخشی نہیں جاتی اس کی جان، جو بھی بارڈر کراس کرتا ہے۔ خدا فرما رہے ہیں یہ تمام حدود ہیں، مومن کی صفات ہیں، حدیں ہیں، ان سے تجاوز کرے گا تو خدا کی نظر میں باغی کہلائے گا۔ ذالک فاولئک ھم العادون، وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس سے ایک نظام میں خوبصورتی ہے، گھر میں حسن ہے، رشتوں میں عظمت ہے۔ اگر یہ بریک کرے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا، ایک بندے کا نہیں ہوتا، پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کلاس کے اندر بیٹھیں، میری مرضی، میں نے فیس دی ہے تو یہاں چیخنا شروع کریں، ہیں یہاں جو ہے اللہ نہ کرے سگریٹ پینا شروع کریں، تو حسن تباہ ہوگا نا۔ آپ کی مرضی ہے، پھر میں ہاتھ اٹھا کے تمہارے منہ پہ چماٹ ماروں گا، میری مرضی، ٹھیک ہے، میرا مارنے کا جی چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر دوسروں کی جو ترجیحات ہے ان کو دیکھنا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انفرادی طور پہ ہیں، اکیلے ہیں، اس وقت آپ کے لیے قوانین الگ ہیں، اجتماعی ہیں تو وہاں قوانین الگ ہیں۔ یہ جو انفرادی قوانین کو آپ اجتماعی پر یعنی لاگو نہیں کر سکتے ہیں، امپوز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ قوانین خدا نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور میرا بندہ کون ہے؟ جو امانت دار ہوتا ہے۔ امانت صرف پیسوں میں نہیں ہوتا ہے، نظروں میں بھی ہوتا ہے، زبان پہ بھی ہوتا ہے، کانوں پہ بھی ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے، اس کو امانت دار کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ بڑا امانت دار ہے، 20 روپے ملے تو فوراً لا کے دیتا ہے، 100 روپے ملے تو دیتا ہے، 1000 روپے ملے تو پھر بھی دیتا ہے، لاکھ آئے تو ڈمالڈول ہوتا ہے، دوں یا نہ دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سینس میں آپ جو انسان کی اوقات آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ جس بندے نے 10 روپے نہیں دیکھیں تو وہ اس میں خیانت کرے گا، جس نے لاکھ نہیں دیکھے اس میں خیانت کرے گا، جس نے کروڑ نہیں دیکھے ہیں تو اب اس میں جو ہی وہ کرے تو وہ اور وہ ایکول ہیں۔ 1 روپے چرانے والا چاہے کروڑ چرانے والا سیم ہے، کیونکہ اس کی اوقات اتنی تھی اتنا چرایا، اس کی اوقات اتنی تھی اتنا۔ تو اس لیے امانت دار ایک صفت ہے جو کسی بھی ٹائم پہ انسان سے، مومن سے دور نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جس کو موقع نہ ملے تو اس وقت تک وہ امانت دار کہلاتا ہے، جو ہی موقع ملے تو کیسی امانت، کون سی امانت۔ اسی طریقے سے اگلی صفت کیا ہے؟ اور وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدہ جس میں خدا اور رسول موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ نے بات کی، وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ وہ وعدہ ہی نہیں ہے جس میں خدا اور رسول نہ ہو، جس میں آپ کے ماں باپ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بس اللہ نہ کرے ایسا ہو فلاں جگہ پہ ملنے آ جائیں، اچھا کسی کو پتہ نہ چلے، اچھا وعدہ ہو گیا، اگلا کیا ہے؟ اس کو بلیک میل کا، آپ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلاف اس کا دین نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جو وعدہ ہے اس میں دین نہیں ہے تو خلافی کی کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے وعدہ وہ ہے جس میں خدا رسول آپ کے اپنے پیرنٹس موجود نہ ہو، وہ وعدہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وعدہ مومن کی صفات میں سے شامل ہے۔ تو مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل و دماغ میں خدا کی رضا ہو۔ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وعدہ ہو۔ بعض دفعہ اسی لیے کبھی پنکھے پہ نظر آئیں گے، کبھی دریا پہ، کبھی درخت پہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے وعدوں پہ ان کا انجام ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، صرف وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ محافظ نماز ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج کل دکھانے کے لیے جو ہم نظر آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھڑے کیا ہے؟ محافظ، حفاظت کرنے والے، اس نماز کو قائم کرنے والے،
ایک معنی یہ. دوسرا یہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء والمنکر سے. مجھے پھر آگے کسی موقع پہ یہ فحشاء پہ میں بات کروں گا.